پوری دنیا کے انسانوں سے چھانٹ کر کے اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا، اور دنیا میں 10-12-15% لوگ مسلمان ہیں، تو ہر 100 میں سے 15 آدمی کو اللہ پاک نے چھانٹا ہے، تو یہ 15 آدمی کیا بن گئے؟ ارے بولو، خواص۔ پھر ان 15 میں سے چھانٹ کر کے اللہ پاک نے ہم تمام کو دعوت کی مبارک محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی، تو اب کیا بن گئے؟ اخص الخواص۔ پہلے وی آئی پی تھے، اب وی آئی پی ہو گئے۔ ارے بولو، ہو گئی کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو دعوت کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے، اور جس کو قرآن یوں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والوں، میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے، تنجیکم من عذاب علیم۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ جس تجارت کو اللہ پاک بتلا دے اور پیار محبت کے ساتھ، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو، او میرے مننے، او میرے لال، جب باپ اپنے بیٹے کو اس لفظ کے ساتھ اور اس القاب کے ساتھ جب پکارے گا، تو بیٹا بولو باپ کی بات کو سنے گا کہ نہیں؟ ایسے پیار بھرے انداز کے اندر اللہ پاک نے ہم تمام کو تجارت بتلائی، اور کتنا بڑا اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے، تنجیکم من عذاب علیم، ہم تم کو دردناک عذاب سے نجات دیں گے۔ جس محنت کے نتیجے پر اللہ پاک آخرت کے دردناک عذاب سے نجات دے، اس محنت کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا کے مسئلے کو حل نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اس لیے ہماری دعوت کی مبارک محنت کو پہلی شرط، جیسے بھائی ڈاکٹری دواخانہ کھولنے کے لیے شرط یہ ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر ہونا چاہیے، بغیر ڈاکٹر کے کوئی دواخانہ کھولے گا؟ ایسے دنیا میں بہت سی چیزوں شرطوں کے ساتھ چلیے، ایسے ہماری دعوت کی مبارک محنت کو اللہ پاک کی طرف سے جو ہم تمام کو کہا گیا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اے نبی جی آپ اعلان کر دو، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے۔ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی جی آپ لوگوں کے درمیان میں اعلان کر دو، یہ میرا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ ہمارے نبی کا راستہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا راستہ ہے۔ پھر کیا اس راستے میں کیا کرو گے؟ تو کہا میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ۔ کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ۔ میں اور آپ بھی دعوت کی مبارک محنت کو پورے یقین کے ساتھ کریں، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہم کو بھی حکم ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی کام ہے اور میری اتباع کرنے والے تمام قیامت تک آنے والے امتی کا بھی کام ہے۔ لیکن اس کی پہلی شرط یہ بتلائی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم دعوت کی مبارک محنت کا کام کرو گے تو پورے یقین کے ساتھ کرو گے۔ کیا یقین ہوگا؟ یہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر کے یوں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں جتنے باطل مذہب ہے ان تمام کو اللہ پاک مغلوب کرے گا اور دین حق کو اللہ پاک غلبہ نصیب کرے گا۔ ہمیں تمہیں بھی اس یقین کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے آ رہے۔ آپ کی بیٹی زینب پانی کا پیالہ لے کر آگے بڑھی، ابا جان کے چہرے کو دھلاتی جا رہی، روتی چلی جا رہی۔ ابا جان آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ آپ کے کپڑے بھی میلے ہیں، آپ کا چہرہ بھی غبار آلود ہے، آپ کا بدن بھی تھکا ہوا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہم تمام کو سبق سکھلانے کے طور پر اپنی بیٹی زینب سے یوں کہا، بیٹی تیرے والد کو اللہ پاک نے ایک کام دیا ہے، کام، اور اس کام کے نتیجے پر ہر کچے پکے مکان میں تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ داخل کرے گا۔ کون داخل کرے گا؟ ہمیں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اتنے سال ہو گئے، کچھ نتیجہ تو نکلتا نہیں، نمازیوں کی تعداد بھی ابھی 50% سے آگے نہیں بڑھی، ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہماری محنت کی کمی ہے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باطل کو اللہ پاک نے 23 سالہ زندگی کی محنت کے نتیجے پر توڑ کے ختم کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ میں کتنی مورتیاں رکھی تھی؟ ارے بولو، 360۔ ہماری کسی مسجد میں ہے 360، اور کہا بیت اللہ ہدایت کا مرکز، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو ہدایت کا مرکز ہے، جس کی برکت سے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک ہدایت دیتا ہے، اس ہدایت کے مرکز پر 360 معبود رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں۔ اللہ پاک نے اس دعوت کی مبارک محنت سے اس باطل کو ختم کر دیا کہ نہیں؟ اور محنت کرتے 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 قربانی دیتے دیتے صحابہ کرام آگے بڑھے، تو پھر ایک دن اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو گیا قرآن پاک کے ذریعے سے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ تو ناپاک ہے، آج کے بعد حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس دن سے لے کر آج 1400 سال ہو گئے، اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، بولو کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس دعوت کی مبارک محنت میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے۔ اس وقت کا باطل یہ تھا کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ آج کے زمانے میں کوئی کرتا ہے؟ ہم چلاتے ہیں باطل باطل باطل، ارے بھائی اتنا باطل تو ہے ہی نہیں۔ آج پوری دنیا میں کتنی بھی جہالت ہو، لیکن کوئی اپنی لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ، مردہ نہیں، زندہ دفن میں کوئی گاڑ دیتا ہے؟ نہیں ہوا۔ اس وقت کا باطل تو اتنا تھا کہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کوئی داماد بن کر ہماری لڑکی کو اپنے گھر لے کے جا رہے، اس لیے جب بھی لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس وقت کے اندر آپس کی شادی اور رشتے ناطے جو طے ہوتے تھے، اس کا معیار شراب تھی۔ جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اس اعتبار سے وہ عزت والا کہلاتا تھا، اور اس کے یہاں رشتے آتے تھے۔ ہمارے زمانے میں یہ معیار ہے؟ ہمارے زمانے میں مال ہے۔ ارے بولو، تنکح المرأة لأربعین، جو نکاح کی ہماری یہ بنیاد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بنیاد ہوتی ہے، لمالها
وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا، حسن و جمال کو، حسب و نسب کو، مال کو اور دین کو، یہ چار چیزیں ہمارے یہاں بنیاد بنتی ہے. لیکن اس زمانے کے اندر شراب بنیاد بنتی تھی. اچھا، کسی بھی چیز، یعنی شراب کے 300 سے زیادہ نام ہے عربی میں. مٹکے میں ہو تو یہ، گلاس میں ہو تو یہ، رات کو ہوئے تو یہ، دن کو ہوئے تو یہ، انگور کی ہوئے تو یہ، گلاس میں آوے تو یہ، منہ میں، یہ الگ الگ نام ہوتے تھے. آج کسی بھی دنیا کے گناہ کی کوئی بھی چیز کے 300 سے زیادہ نام ہے؟ ارے بولو، میں آپ کو یہ باطل گنا رہا ہوں. اللہ نے اس باطل کو ختم کر دیا. تو آج کے زمانے کا پھسپھسا باطل کیا اللہ پاک اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ختم نہیں کرے گا؟ لیکن شرط یہ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اوس اور خزرج جو بڑے خاندان، بڑے قبیلے تھے، اگر کسی کے گھوڑے نے پانی پہلے پلا دیا اور نمبر دوسرے کا تھا تو اتنی سی بات کے اوپر آپس کی لڑائی جھگڑے خون خرابے برسوں برس تک ہوتے تھے. مرتے مرتے نصیحت کر کے جاتے تھے، دیکھو فلاں قبیلے کے ساتھ ہماری دشمنی ہے. آج کے زمانے میں ایسی دشمنی ہے. ہمارے سورت میں ایک مرتبہ کسی نے اسکوٹر کی ٹکر لگا دی. اسکوٹر تھوڑا سا ٹکر میں آ گیا تو کھڑا ہو گیا. تو ایک آدمی کہنے لگا، مولانا چلو کچھ نہیں، تو صورت ہے تو ہوتا ہی رہے گا. اسکوٹر کی ٹکر لگنے سے بھی کوئی بولنے کی، لڑائی جھگڑے کی، بحث مباحثہ کرنے کی کوئی بولے گنجائش نہیں. اور وہاں پر 120 سال تک لڑائی جھگڑا اس بات پر ہوتا تھا کہ بھئی تیرے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے پانی کیوں پلا دیا جبکہ نمبر میرا تھا. اللہ پاک کی طرف سے دوستوں بزرگوں بڑی طاقت والی چیز اللہ نے ہم تمام کو عطا فرمائی. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جاء الحق وزهق الباطل. جب دنیا میں حق آئے گا اللہ پاک باطل کو بولو ختم کر دے گا. ان الباطل کان زہوقا. لیکن شرط یہ ہے کہ لائٹ کی یہ بلب جلے تو اندھیرا دور ہو. لیکن آدمی بلب نہ جلاوے اور تمنا کرے کہ اندھیرا دور ہو جاوے، اندھیرا دور ہو جاوے، سب لائن میں 500 تصویر پوری کرے کہ اندھیرا دور ہو جاوے، اندھیرا دور ہو جاوے، تو ہو جائے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، لائٹ کو جلانی پڑے گی، بجلی کو لانا پڑے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دعوت کی مبارک محنت اور قرآن اور احادیث اور اللہ کے نبی کی سنتوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے عمومی ایک دعوت کی فضا بنائی. مکے میں داخل ہونے کے 3 راستے تھے، تینوں جگہ آدمی بیٹھ گئے. کوئی بھی نیا آدمی مکے میں داخل ہوتا تھا اس کو کہتے تھے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی بات مت سننا، ان کے نزدیک تو نبی مانتے ہی نہیں تھے. دیکھو ہمارے یہاں محمد ابن عبداللہ نامی ایک آدمی ہے، انہوں نے باپ بیٹے کے رشتے کو توڑ دیا، میاں بیوی کو جدا کر دیا. تم بھی اگر ان کی بات سنو گے تو تمہاری بیوی بھی تم سے بھاگ جائے گی. یہ ورگلاتے تھے، یہ ان کے کان پڑتے تھے. طفیل ابن عمرو دوسی بہت بڑے شاعر تھے، وہ بھی آئے مکے میں. تو چونکہ تینوں گیٹ کے اوپر ان کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، دیکھو ان کی بات سنو گے تو تم بے دین ہو جاؤ گے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، پہلے سے چلا رہے. تو انہوں نے روئی اپنے کان میں ڈال دی کہ سنیں گے نہیں. جب سنیں گے ہی نہیں تو بولو ایمان کیسے قبول کریں گے؟ ان کی بات کیسے قبول ہوگی؟ ہمارے گھر میں اختلاف کیسے ہوگا؟ بولے سننا ہی نہیں. لیکن چند دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میں شاعر ہوں اور میں سمجھدار ہوں، بھائی سنوں تو صحیح، کیا بات ہے.
اللہ پاک کی طرف سے اگر ہدایت متعین ہوتی ہے تو پھر اللہ اسباب کو مہیا کرتا ہے. ہم تمام کو اللہ کے دین کے تقاضے پر بھیجنا ہے تو اللہ پاک نے ہم تمام کو اجتماع میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ارے بولے ایسا ہی ہوا نا. اسباب مہیا کون کرتا ہے؟ وہ جو ایک بزرگ تھے نا، کیا نام ہے، بہت بڑے حبیب اجمی، سودی کاروبار کر رہے تھے، بہت بڑا سودی کاروبار کر رہے تھے. تو جب سودی کاروبار کر کے آتے تھے تو گلی میں جو بچے کھیلتے ہیں نا، اس میں سے ایک بچے نے کہہ دیا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سودی کاروبار کر کے آتے ہیں، ان کی بدعمالی کی وجہ سے کوئی اللہ کا عذاب آ جائے گا تو ہم بھی پکڑے جائیں گے، ہم دور ہو جاؤ ان سے. یہ آواز پہنچی حبیب اجمی کے کان پر. دل میں آئی کہ یار گلی کے بچے مجھ سے نفرت کرتے ہیں. بس وہیں سے چلے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور جا کر توبہ استغفار، آج کے بعد کبھی سودی کاروبار نہیں کروں گا. اب واپس آ رہے توبہ کر کے. اللہ سفیان ثوری اور حبیب اجمی کے علاوہ چوتھا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ توبہ کر کے آ رہے، لیکن نظام اللہ پاک کی طرف سے چلتا ہے. جیسے ہی قریب میں آئے تو پھر خیالات آئے کہ یہ بچے کھیلتے ہیں. ابھی انہوں نے جو جملہ کہا کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سودی کاروبار کر کے آ رہے، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا تو ہم پکڑے جائیں گے. تو ان کو وسوسہ آیا کہ پھر گلی کے بچے کو ایسا جملہ کہیں گے، میرا دل زخمی ہو جائے گا. لیکن نظام اللہ پاک کی طرف سے چل رہا ہے. بچوں میں سے ایک بچہ کہنے لگا ہٹ جاؤ، حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے. حبیب اجمی توبہ کر کے آئے. اللہ نے زبان کے الفاظ کو بدل دیے. ایک بچے کی بات سن کر اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور بہت بڑے اللہ کے ولی بن کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ بیوی نے گھر میں آٹا گوندا اور قریب میں آگ لینے کے لیے گئی. کوئی سائل آیا اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو وہ گوندا ہوا آٹا اس کو دے دیا. بیوی آ کر پوچھنے لگے بھائی آٹا کہاں گیا؟ روٹی پکنے کے لیے گیا ہے. کس کے لیے گیا ہے؟ تو روٹی پکنے کے لیے گیا تھا، تو اللہ کے نام پر دے دیا ہے. لیکن یقین یہ تھا وما انفقتم من شیء فهو یخلف. جو آدمی اللہ کے نام پر لگاتا ہے، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کا بدل عطا فرمائیں. اس لیے آپ دیکھو قرآن پاک کی پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم. آگے کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم کا تو کوئی ترجمہ نہیں، کوئی معنی نہیں جانتا. پہلا جملہ، آگے اللہ کے احکامات آئیں گے، قوموں کے قصے آئیں گے، ان کے فرما برداری پر اللہ کی مدد آئے گی، ان کو جنت و جہنم جن اعمال پر ملے گی اس کا تذکرہ تو آگے ہے. لیکن پہلے ہی بریک لگا کر اللہ پاک نے ہم تمام کے ایمان کو جھنجھوڑ کر، دیکھو آنے والی تمام مضامین 6666 آیتیں، یہ سب کے سب یقین ہے اور سب کے سب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے. اس میں جو واقعات ہیں وہ یقینی، جو قوموں کے قصے یقینی، جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا وہ یقینی، جن اعمال پر اللہ پاک کی مدد آئے گی وہ یقینی ہے. لیکن تم کو یقین کرنا پڑے گا. کیا یقین کرنا پڑے گا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں، پوری یقینی اور سچی باتیں اللہ پاک نے اتاری ہے. وہ یقین دوستو بزرگوں مطلوب ہے جو یقین ان کو تھا حبیب اجمی کو. تو اپنی بیوی آئی کہ بھئی آٹا کہاں گیا؟ تو کیا کہا؟
روٹی پکنے کے لیے گیا، حالانکہ روٹی پکنے کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن اللہ کے نام پر خرچ کرنے پر اللہ پاک کی طرف سے بولو بدلہ ملتا۔ دکھتا یہ ہے کہ 100 روپے چلے گئے، لیکن 100 روپے اگر کسی فقیر کو دیے تو 100 کے 1000 کرنے کے لیے گئے، مال بڑھانے کے لیے۔ جیسے دکانوں میں مال بڑھتا ہے، ملازمت میں مال بڑھتا ہے، اور زمین میں گیہوں ڈالتے ہیں تو 1 کے 100 دانے اللہ پاک پیدا کر دیتا ہے، ایسے اللہ پاک کی طرف سے اگر ہم نے کسی کی مدد میں، بیوہ میں، مسکین، یتیم، غریب، مسجد، مسافر، ان تمام شعبے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، ان تمام چیزوں میں اگر آدمی اللہ کے نام پر مال لگاتا ہے تو یہ مال ختم ہونے کے لیے کہ بڑھنے کے لیے؟ ارے بولو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے، صدقے کو بڑھائیں گے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ۔ ہماری نگاہیں کیا دیکھے گی؟ ایک آدمی نے سود پر کسی کو 1000 روپے دیے، بھائی مہینے کے بعد 10% اپنا انٹرسٹ لگے گا۔ 1000 روپے دیے، 1 مہینے کے بعد کتنے روپے ریٹرن آئیں گے؟ 1100۔ مال بڑھا کے کم ہوا؟ ارے بولو۔ اور قرآن یوں کہتا ہے ہم سود کو مٹائیں گے۔ یہ آنکھیں دھوکے باز ہے۔ 1000 روپے اگر جیب میں ہے اور 100 روپے تم نے صدقہ دیا، کتنے بچے؟ کم ہوئے کہ زیادہ ہوئے؟ اور قرآن کہتا ہے بڑھائیں گے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم صدقے کی پرورش کریں گے۔ کیا مطلب؟ ہماری آنکھیں دھوکے باز ہے، جو دکھنا چاہیے وہ نہیں دکھتا، اور جو نہیں دکھنا چاہیے آپ کو ہوگا کہ ہو یار مولانا کیا تم سنتی ہو کر ایسی بات کرتے ہو۔ میں آپ کو سناؤں، آپ کی ٹرین 1 نمبر پلیٹ فارم پر کھڑی ہے، گودرا کے اسٹیشن پر 1 نمبر کے پلیٹ فارم پر کھڑے، اور آپ بھی اندر بیٹھے۔ آپ سب کس میں بیٹھے ہیں؟ کون سے نمبر کے پلیٹ فارم پر؟ 1۔ 2 نمبر کے پلیٹ فارم پر بھی گاڑی کھڑی ہے لیکن وہ چلنے لگی، آپ کو کیا لگے گا؟ ارے بولو۔ ابھی تو آپ کہتے تھے نا ہماری آنکھیں دھوکے باز نہیں ہے، ہو گئی کہ نہیں؟ اچھا یہ دھوکہ کتنی دیر کے بعد کھلے گا؟ 1-2 منٹ گارڈ کا ڈبہ پورا ہوتے ہی ارے یار اپنی گاڑی تو کھڑی ہے۔ ارے بولو یہ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ یہ دھوکہ ہے۔ ایسے سود پر مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور صدقے پر مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ ہماری آنکھوں کا کیا ہے بولو؟ تو جب بیوی نے پوچھا کہ کہاں گئے آٹا، بولے روٹی بننے کے لیے گئے۔ اب ان کا یقین اللہ پر ہے کہ مال کے بدلے میں چونکہ اللہ کے نام پر دیا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو کوئی آدمی نے آواز دے کر یوں کہا بھائی صاحب، دروازہ کھٹکھٹایا تو سالن بھی آیا اور روٹی بھی آئی۔ تو بیوی نے پوچھا بھائی اپنے تو خالی روٹی دی تھی، یہ سالن کہاں سے آ گیا؟ بولے بطور احسان کے اس نے بھیجا ہے کہ جب تم نے روٹی پکانے کے لیے دیا تو اس کی طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ اکیلے روٹی بغیر سالن کے کیسے کھائیں گے، تو پھر میں نے کیا بھیجا۔ ارے بولو نا یار، یہ نظام ہے۔ 2 میاں بیوی کھانے کے لیے بیٹھے، باہر سے کسی نے آواز دے کر یوں کہا اللہ کے نام پر دے دو۔ انہوں نے سوچا کہ روز تو کھاتے ہی ہے، اگر آج بھوکے رہ کر اگر ہم نے اللہ کے نام پر جس نے سوال کیا ہے اس کو دے دیں گے تو کیا نقصان ہے؟ لیکن یقین اللہ پر ہے۔ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا، جو 1 لے کر آئے گا اللہ 1 کا کتنا دے گا؟ 10۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اب انہوں نے دونوں روٹیاں دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، عبداللہ بھائی، بولا ہاں تمہارا پارسل آیا ہے۔ کوریئر والا کیا لے کر آیا؟ ارے بولو نہیں یار،
یہ کوریئر मारुति कोरियर से नहीं आया था, ये कोरियर कहां से आया था? अरे बोलो, अल्लाह के खजाने का कोरियर था. अब उसने खिटखिटाया, अब्दुल्ला भाई हाँ तुम्हारा पार्सल. उन्होंने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, रोटियां थी. अब वो गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 12 14 15 16 17 18. रोटियां कितनी थी? अरे बोलो, नहीं नहीं ये रोटियां कितनी थी? 18. उन्होंने कहा भाई ठहरो ठहरो, ये पार्सल मेरा नहीं है. मेरे पार्सल में कितनी रोटी होनी चाहिए और ये कितनी है? ये पार्सल मेरा नहीं. उसने कहा भाई साहब पार्सल तो तुम्हारा है, भेजने वालों ने 20 रोटी भेजी थी, लेकिन मेरे को भूख लगी तो 2 मैं खा गया. इसको भी यकीन है कि मैंने 2 रोटी दी है तो 18 कैसे रिटर्न होगी? कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए. लेकिन आंखें धोखेबाज क्या देखती है? ये जिंदगी में जो कर लेंगे वो नफा. वेल सेट होने के लिए अपने कारोबार करना पड़ेगा, मालदार बनना पड़ेगा. जैसे वो ट्रेन की धोखेबाज आंखों ने, ऐसे हम तमाम को भी क्या लगता है कि दुनिया में अच्छी जिंदगी, पीसफुल, क्या कहते हैं तुम लोग, क्या कहते हो? पीसफुल, વેલ સેટ. યાર અમારો છોકરો વેલ સેટ નથી, એને કેનેડામાં મોકલેલો છે વેલ સેટ થવા માટે. બોલते आप लोग कि सब जुनैद बगदादी हो. हमारे इलाके में बोलते लोग कि 20 लाख रुपया ने 25 लाख रुपया ખર્ચ કરીને મારા છોકરાને મેં કેનેડા મોકલી દીધો વેલ સેટ થવા માટે. तो जाकर देखो कितने लोगों ने अपने बेटों को कैनेडा, मसल है ना, कैनेडा भेजा है, लेकिन अभी तक वेल सेट. अरे बोलो नहीं यार. ऐसा यहाँ भी हुआ होगा कि बहुत से लोगों ने 50 लाख रुपए की दुकान भी ली, लेकिन उनकी दुकान भी अभी तक वेल सेट नहीं हुई. क्या बात हो गई? दुकानों के हाथ में, जमीनों के हाथ में, डिग्रियों के हाथ में, कुर्सियों के हाथ में, वेल सेट थोड़ा होता है. वो तो अल्लाह का निजाम है. मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मोमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा. ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें ईमान और अमल सालिहा के साथ जिंदगी को गुजारेंगे तो अब अल्लाह पाक का वादा है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम इनकी जिंदगी को वेल सेट कर देंगे. किस पर करेंगे? कुर्सी पर, ओहदे पर, माल पर, मार्केट की दुकान पर. मेन पोलैंड बाजार के अंदर दुकान होवे तब नहीं. मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मोमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा. ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें ईमान और अमल सालिहा के साथ जिंदगी को गुजारेंगे तो अल्लाह पाक क्या बनाएंगे? बोलो, और गांधीनगर वालों बोलो, क्या बनाएंगे? वेल सेट. હું તો ગાંધીનગરમાં છું, વેલસેટ છું. અરે વેલસેટ तो अल्लाह पाक यहाँ करेंगे. कहाँ करेंगे? मजाक करता हूँ, नाराज मत होना, अल्लाह पाक का कानून. तो हमारी बात चल रही थी, 1 के 10 कौन देता है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा को 6 रुपये दिए घर में खर्च करने के लिए. एक आदमी आया, एक साहिल आया, भाई अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो. ने आपने अपने बेटे को कहा जाओ अम्मी से 6 रुपये लेकर आओ. 6 ही रुपये थे, घर के खर्च करने के लिए थे. जाओ अम्मी के पास से साहिल के देने के लिए 6 रुपये लेकर आ जाओ. अब हजरत फातिमा ने दिए. कहने वाला भी यकीन वाला, देने वाले भी यकीन वाले, दरमियान के वास्ते वाले भी. बोलो, आज हम लोग कमजोर हैं, हमारे जो मसले अटके हुए हैं, हमको ही यकीन नहीं है. यार अल्लाह ना नाम पर લખાવીશું તો પછી આપણે તો ભૂખે મરી જશું. कोई भूखा मरता है क्या? वो 6 रुपए ला के दे दिए. किसको दिए? फकीर को, साहिल को दे दिए. अब जैसे ही साहिल को दे दिए, साहिल दुआ देकर चला गया. अब
حضرت علی کے پاس حضرت علی بیٹھے ہیں، ایک آدمی گھوڑا لے کر آیا، اے علی اس کو خریدو گے؟ ہاں ہاں. کتنے کا؟ آپس کی رضامندی سے طے ہو گیا کہ 140 روپے کا. کتنے کا؟ لیکن ادھار، خرید و فروخت ادھار کرنے کی تو اجازت ہے نا بھائی، 5 دن کے بعد پیمنٹ ملے گا. آپ کے یہاں کرتے ہیں کہ آج روکڑا کالے ادھار؟ وہ بورڈ بتا دے نا صاحب کالے پیسہ آپس ہو جوتا نہیں بورڈ. بورڈ میں کیا لکھا ہے؟ آج یہ روکڑا. وہاں کل اس کی ہوئے ہی نہیں کہ ادھار دے ہوئے. اب کے بعد ایسا نہیں ہے نا. حضرت علی نے کہا بھائی 2 دن کے بعد مثلاً پیسے لے کے چلے جانا. ٹھیک ہے. بیٹھے ہیں وہیں اور ایک آدمی آ کر کہنے لگا علی اس سواری کو بیچو گے؟ ہاں ہاں. کتنے کی؟ بولے 200 روپے کی. اچھا لے جاؤ. 200 روپے. 140 روپے اس کو دیے جس سے خریدا تھا. کتنے بچ گئے؟ اپنی بیوی حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں 60 روپے رکھ کر کہنے لگے کہ تو نے 6 روپے خرچ کیے تھے اللہ کے نام پر، اللہ نے ایک کے کتنے دے دیے؟ یہ صرف حضرت علی کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ایک لے کر آئے گا اللہ ایک کا کتنا دیں گے؟ بعض علاقوں میں کچھ لوگ سخی ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے سورج ضلع میں ایک سخی تھا، جو بھی آوے اس کو بھائی بیٹی بہت بیمار ہے لے جا، بچے کی اسکول کی فیس بھرنی ہے بولے لے جا، بولے میرے والد کی دوا لے جا. لیکن دنیا میں آدمی دیتے 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 دیتے، چونکہ دنیا لمیٹیڈ ہے. دنیا کیا ہے؟ پھر بہت دینے کے بعد آدمی کی طبیعت فل ہو جاتی ہے. پھر کوئی بھی آتا ہے کہ بھائی 1 روپیہ اپن ہمیں معاف کر دو. ایسا ہوتا ہے نا. بہت اچھی بریانی ہے لیکن دال چاول کھا کر آئے اور یہاں تک پیٹ بھر گیا ہے، وہ اچھی سے اچھی گرم سے گرم اور چھوٹے کی ترکاری کی بریانی لے کر آئے گا تو بھی یہ کھائے گا. ارے بولو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لمیٹڈ. کیا ہے بولو؟ اور آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی کتنی؟ تو بولے لمٹ ما بین 60 و 70. 60 اور 70 کے درمیان، بہت بہت تو 80. اس سے زیادہ بولو نہیں یار. 100 سال کے آدمی کو کوئی نے دیکھا ہے؟ ارے بولو نہیں دیکھا ہے ہی نہیں، لمیٹڈ ہے. اور آخرت کی زندگی، ارے بولو کتنے؟ 1000 سال، لاکھ سال، 5 لاکھ، 5 کروڑ سال، 5 ابج خالدین فیہا ابدا. تو دنیا کی زندگی لمیٹیڈ ہے اور آخرت کی زندگی بولو ان لمیٹیڈ. تو اس کی لمیٹیڈ تھی یہ دنیا کی زندگی کی. جو سخی تھا اس نے دیتے 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 پیٹ بھر جاتا ہے. پھر آدمی کیا کہتا ہے؟ کوئی 1 روپیہ بھی مانگنے آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ معاف کرو یار. وہ معاف نہیں کرو، روپیہ دینے کے روپے بولے میں نہیں دوں گا، چونکہ پیٹ بھر گیا. زندگی پوری ہو گئی 60-70 میں، کھانے میں پیٹ بھر گیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ لمیٹڈ ہے. وہ بھی ضدی آدمی تھا. وہ بھی کیسا تھا؟ اس نے تو دروازے پر چوکھٹ پر بیٹھ گیا کہ میں جب تک کہ 1 روپیہ نہیں دوں گا وہاں تک میں جانے والا. ارے بولو نہیں یار. ایسے لوگ چوکھٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر سامنے والا بھی یار بیچارہ آئے تبلیغ والے تو اپنے بھی 4 مہینے لکھا دو نہیں یار. ارے بولو نہیں یار. آپ کی بھی نیت تو ایسی ہے نا کہ چرخا صاحب بیچارے کب سے بیان کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اب چلو چوکھٹ پر بیٹھے ہیں تو کم سے کم ہوتا ہے کہ نہیں. ارے بولو نہیں یار. تمہارا بھی یہی ماحول ہے نا کہ اب جب آج آئے ہیں خواص کے نام پر بھلے ہم کو جمع کیا ہے لیکن ان کا مقصد تو کیا ہے؟ بولو نہیں یار. 4 مہینے سے بولی تو یہ گھما پھرا کر کہاں لے جائیں گے ہم کو؟ 4 مہینے میں لے جائیں گے تو اپنے دے تو نہیں. یہ لانے والا کون ہے آپ کو؟
جیسے اپنی بات کیا چل رہی تھی، کیا چل رہی تھی؟ اس سے پہلے جاؤ، اس کے اوپر جاؤ، اس سے بھی اوپر جاؤ. ہاں یہ بات حاجی صاحب کی ہے، کان میں روئی ڈالے تھی. کس نے؟ طفیل ابن عمرو دوسی جو شاعر تھے. اور حضور اقدس یہاں سے بات نکل گئی تو انہوں نے کان میں روئی ڈال کر کئی دن تک تو چکر لگاتے رہے. آخر میں کیا میں سمجھدار ہوں، شاعر ہوں، میں ان کی بات تو سنوں. کن کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو میں سنوں. اگر اچھی لگے گی تو قبول کروں گا، اور اگر نہیں لگی تو میں بھی تو حق اور ناحق کو پہچاننے والا ہوں. دنیا میں ہر آدمی اپنا آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ عقل مند، سمجھدار. اس کی مثال دوں میں آپ کو. ارے بولو نا. قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ 1980 کے قریب آئے تھے ہمارے سورت میں، اور انہوں نے یہ مثال دی. ہر آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ مجھے کرو سے نا برابر کرو سے میں جاؤ 4 مہینہ وارا. باجے بولتے ہیں، باجے دماغ میں رکھتے ہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بولو نہیں آپ. سمجھدار، عقل مند. میں بھی اپنے آپ کو کیا سمجھوں گا؟ وہ جو کروں سے نا برابر ہے. نہ آپ کیا سمجھو گے؟ میں بھی جو کرتا ہوں بولو. اس کی مثال قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے دی. کیا دی؟ میری گھڑی میں مثلا 12:07 ہوئی، اور آپ کی گھڑی میں 12:02. آپ میرے کو کیا کہو گے؟ مولانا آپ کی گھڑی. کیا کہیں گے؟ نہیں تھوڑی نہیں، 5 منٹ آگے. اور میں آپ کو کیا کہوں گا؟ میں آپ کو یوں کہوں گا کہ تمہاری گھڑی 5 منٹ، اور آپ میرے کو کیا کہو گے؟ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ ہر آدمی اپنا آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے سورت کی ایک بہت چھوٹی مورتی میں دی. تب میں نے سنا کہ قاری صاحب پہ عجیب بات لائے. گھڑی ایسی 2-3 مثالیں تھی، لیکن گھڑی کی مثال میرے کو یاد رہے گی کہ میں کہوں گا کہ تمہاری گھڑی پیچھے ہے، اور تم میرے کو کیا کہو گے کہ مولانا آپ کی گھڑی آگے ہے. کیوں ایسا کہنا پڑا؟ ہر آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. تو طفیل ابن عمرو دوسی بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کہ یار میں بھی تو سمجھدار ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو قبول کروں گا، نہیں تو میں ان کی بات واپس کر دوں. وہی اللہ کی طرف سے مقدر کی ہدایت ہے. اسباب کون پیدا کرتا ہے؟ بولو. آپ کو یہاں کون لایا؟ کس کے لیے لایا؟ بیان سننے کے لیے. بیان تو بہت آپ لوگ سنتے ہو، آپ کے واٹس ایپ پر روز آتا ہے. بیان سننے کے لیے آئے. کس کے لیے آئے؟ عارف بھائی کس کے لیے آئے؟ 4 مہینے جانے کے لیے اللہ نے یہاں پہنچایا ہے. اس لیے کہ آپ کہو گے کہ ہم تو بہت مشغول آدمی. تو مشغول اور فارغ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جو دہلی میں ہے نا. ان کے مزار پر ہم لوگ گئے تھے بہت پہلے، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. تو ان کو انتقال سے پہلے انہوں نے ایک کاغذ میں وصیت نامہ لکھا. کیا لکھا؟ میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے گا جس کی بالغ ہونے سے لے کر آج تک کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. بالغ ہونے سے لے کر آج تک 15 سال کی عمر میں بالغ ہوئے، اور آج اگر 75 سال کی عمر ہے تو 60 سالہ زندگی میں کبھی بھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. 50 سالہ زندگی ہے تو 35 سالہ زندگی میں کبھی بھی اس کی امام صاحب جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، وہ کبھی اس کی فوت نہ ہوئی ہو. دوسری، میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے گا جس کی کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہو. میں اور آپ پڑھتے؟ ارے بولو.
حالانکہ بہت بڑی برکت والی چیز ہے. ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے, جاتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نہیں یار. ہمارے بہت سے ساتھی مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم کے پاس آتے ہیں, بھائی کیوں ہے؟ بولے دعا کرانے کے, اللہ والے. مولانا اسماعیل صاحب کے پاس جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ ارے بولو نہیں یار. اب میں آپ کو سب سے بڑی دعا بتلا دوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اس بندے پر. کس کی دعا ہے؟ ارے بولو. اللہ کے نبی نے اس دعا, اللہ رحم فرماوے, رحم فرماتا ہے اس آدمی پر جو عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت کو ادا کرے. اللہ کے نبی کی دعا کبھی بھی رد ہو سکے گی؟ تو انہوں نے وصیت نامے لکھنے والوں نے, بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جن کی کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہو وہ میری جنازے کی نماز پڑھا. تیسری, جس نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو. اب میں تم کو تو پوچھ نہیں سکتا کہ تم میں سے کون پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے, یہ تو فرض نہیں ہے. لیکن اللہ کے دین کی محنت کرنے والے اور اپنے مسائل کا حل کرنے والے, جب اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاوے اور اللہ اعلان کرے ہے کوئی تم میں سے مغفرت کا مانگنے والا, میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں, ہے کوئی مجھ سے اپنی ضرورت کا چاہنے والا, میں اس کی ضرورت کو پوری کر دوں. ایسے وقت کے اندر اگر ہم نے ہاتھ اٹھا کر 2 لفظ کہہ دیے, بولو ہماری دعا قبول ہو جائے گی کہ نہیں؟ ایک تو سخی آدمی روزانہ دیوے, اور باجے سخاوت والے رمضان میں, بھائی 10 رمضان کو آ جانا, 25 رمضان کو, 27 رمضان کو, جو بھی آئے گا اس کو دیا جائے گا. ایک تو اس کی طرف سے اعلان ہو, اس دن تو بولو ہر ایک کو مل جائے گا کہ نہیں؟ سخی تو ہے, مل جائے گا. لیکن جس دن وہاں سے اعلان ہوئے بھائی 27 رمضان کو, ہمارے وہاں ایک آدمی ہے, بہت بڑی چائے کی دکان ہے, کبھی کبھی ہم لوگ بھی جاتے ہیں. تو ابھی اس سال ہم وہاں سے گزرے تو ایک آدمی نے کہا آج یہ چائے فری دیتا ہے. ان کا کوئی دن تھا, بولے سال میں یہ, تو میں نے کہا کتنی چائے بکتی ہے؟ بولے 10,000 کپ بکتے, اور ایک چائے کے 20 روپے لیتے. کتنے لیتے؟ تو کتنے روپے ہوئے؟ آپ کے یہاں تو چائے اتنی مہنگی نہیں ملتی, ہمارے سورت میں ایک کپ کے 20 روپے لیتے ایک علاقے میں. اور اس دن کا اس کا طے تھا کہ ہر سال یہ دن کے اندر جو بھی ہوگا میں فری دوں گا. تو جس دن فری ہوئے اس دن الگ بات ہے. ایسے اللہ پاک کی طرف سے اللہ اعلان کرے ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی اپنی ضرورت کا چاہنے والا, ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے والا, ایسے وقت کے اندر میں اور آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لے وے, بولو اللہ پاک دے دے وے کہ نہیں؟ دینے والا تو اللہ ہے. تو حضرت نے انتقال کرنے والے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے تیسری وصیت کی, میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد کی نماز بولو نہ چھوٹی ہو. پھر اعلان کرنے والے نے چوتھی شرط اعلان کی, میرے حضرت کی جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے گا جس نے کبھی بھول سے بھی نامحرم کو نہ دیکھا ہو. جان بوجھ کر نہیں, بھول سے بھی غلطی سے نگاہ نہ پڑی ہو. ایک آدمی بھول سے دیکھ کر فوراً نگاہ کو جھکا لیتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے نامحرم کو دیکھ لیا اور فوراً, ارادہ نہیں تھا لیکن نگاہ پڑ گئی, اور اس نے فوراً اپنی نگاہ کو جھکا دیا, ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور دوسری ایک جگہ یہ فرمایا اس کے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کو اعمال کے اندر مٹھاس عطا فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ باجوں کو کھانے میں مزہ آتی ہے اور باجوں کو, ارے بولو, باجوں کو سونے میں مزہ آتی ہے اور باجوں کو تہجد کی نماز میں آتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے, روزانہ صبح اٹھے کہ 10,000 روپے لے کر نکلتے تھے. لوگ کمانے کے لیے نکلتے اور یہ خرچ کرنے کے لیے نکلتے تھے. بیوہ, مسکین, غریب, یتیم روز دے گے روز. جس دن 10,000 روپے پورے ہو جاوے اس دن وہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے شکر گزاری کی کیفیت کے ساتھ کہتے تھے اے اللہ تیرا احسان ہے,
کہ تو نے میرا مال اپنے بندوں پر لگا دیا، اپنی مرضیات پر لگا دیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. اور جس دن 200-500 روپے بچ گئے، کوئی مصرف نہیں ملا، کوئی غریب بیوہ مسکین یتیم فضول خرچ نہیں کرے کہ چلو جس کو تس کو دے دے. اب وہ 500 روپے مثلاً بچ گئے تو یہ رو کر اللہ کے سامنے کہتے تھے اے اللہ میرا کیا قصور ہو گیا، کیا تو نے میرا مال قبول نہیں کیا؟ حالانکہ 9,500 تو قبول ہو گئے، لیکن جو 500 بچ گئے، اے اللہ میرا ایسا کیا قصور ہے کہ تو نے تو ان کو مال خرچ کرنے میں بولو مزہ آتا تھا، اور باجوں کو مال کمانے میں، ارے بولو نہیں یار، دور سے آئے گھر میں داخل ہوئے اور چہرہ کھلا ہوا ہے تو بیوی بھی سمجھ جائے گی کہ آج حاجی صاحب بولو کما کے لائے. ارے بولو سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو بازوں کو مال کمانے میں مزہ آتی ہے، اور بازوں کو چونکہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اس عمل کو کہ بھئی نامحرم پر نگاہ پڑتے ہی اپنی نگاہوں کو جھکا دیا، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ایسے اعمال کی توفیق اور اس میں اللہ میٹھاس عطا فرمائے. جب آدمی کو کوئی چیز میٹھی لگتی ہے تو بجائے 1 گلاس کے بولو 2 گلاس پی لیتے. بازوں کو تراویح میں، ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے پوری رات رمضان میں پوری رات قرآن سنتا ہی چلا جاوے. ہمارے تو 1.25 پارے میں بولو، تمہاری بات نہیں کرتے، سب سورت کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس نے پوری رات. ہمارے مولانا علی بھائی کنٹھاریا کے محتمم صاحب تھے، 10 پارے، پھر دوسرے حافظ کو بلاوے، وہ تھک جاوے پڑھانے والا، لیکن یہ کھڑے رہ کر سننے والا نہ تھکے، دوسرے 10 پارے، پھر یہ چلے دوسرے، یوں قرآن سنتے چلے جاوے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ان کو قرآن کے سننے میں لطف آ رہا ہے. آج بھی لوگ باجے آدمی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکے سے مدینہ آئے، 16 دن سواری پر 16 دن لگے، 16 دن کے اندر 16 قرآن پاک ختم کر دیے. ہم لوگ ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے، ایک بزرگ جن کا انتقال ہو گیا علی گڑھ کے تھے، میرے کو بولے ان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا اتنا جانتا ہوں کہ ان کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں اور یہ روزانہ کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھتے. میرے کو کہنے لگے یہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتا ہے. یہ لطف کی بات ہے. بعض اللہ والے دنیا میں روٹی چاول کھانا چھوڑ دیا اور ستو پر گزارا کرتے. ارے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ نہیں؟ بھائی ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے حساب لگایا کہ روٹی کھانے اور ستو چبانے کے درمیان میں جو وقت بچ جاتا ہے 70 مرتبہ میں سبحان اللہ کہہ سکتا. ایک دن میں آدمی کتنی مرتبہ کھاتا ہے؟ 3. ارے بولو نہیں یار. تو 1 مرتبہ میں 70، تو 3 مرتبہ میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع ملا؟ 10 دن میں، ارے بولو نہیں یار، 30 دن میں، 1 مہینے میں 6,300، 12 مہینے میں 75,000 کے قریب. 1 سال میں کتنا؟ بولو یار. 10 سال میں 7.5 لاکھ، 20 سال میں 40 سال میں کتنے ہوئے؟ 30 لاکھ. کتنے ہوئے؟ اب سنو، اب انہوں نے ان کو پوچھا جنہوں نے روٹی اور چاول کھانا چھوڑ دیا اور ستو پر گزارا کرتے تھے، اور اس کو پوچھا کہ بھئی میں نے دیکھا تو اس کے درمیان میں 70 مرتبہ میں سبحان اللہ زیادہ کہہ دیتا ہوں. اب ان کا سوال یہ تھا کہ تم کتنے سال سے روٹی چبانا چھوڑ کر ستو پر گزارا کرتے ہو؟ تو وہ بزرگ نے کیا جواب دیا؟ 40 سال. کتنا؟ اور 40 سال میں نے آپ کو گن کے بتایا کتنے سبحان اللہ جمع ہو گئی؟ 30 لاکھ. کتنے؟ یہ فجر اور عصر کے بعد کی تسبیح نہیں ہے، یہ کھانے اور ستو کے درمیان کا فرق، اور اس پر اللہ پاک نے ان کے نامہ اعمال کے اندر 40 سال میں 30 لاکھ سبحان اللہ جمع کر دیے. لوگ کہتے ہیں نا ٹیپے ٹیپے سروور بھرا ہے، یہ سروور بھرایا. لگتا کیا تھا
کہ یار کھانا چھوڑ کے ستو پر گزارا کرتے، اور کیا ملے گا؟ تو بولے 70 سبحان اللہ کا موقع ملے گا، لیکن آج 70 ہے، لیکن 30-40 سال کے بعد کتنا ہو گیا؟ 30 لاکھ۔ ان کو اس میں لطف آ رہا ہے، اور ہم کو ان کو کھانا چھوڑ کر ستو پر گزارا کر کے اللہ کے نام لینے میں لطف آ رہا ہے، اور ہم کو نماز چھوڑ کر، اللہ کا ذکر چھوڑ کر اور دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر کھانے میں، بولو یہ فرق ہے۔ اور میں آپ کو سناؤں، ایک سبحان اللہ کا ثواب کتنا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سبحان اللہ احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ احد کا پہاڑ کسی نے دیکھا؟ ارے بولو کتنا ہے؟ کتنا کلومیٹر ہے؟ 12 یا 14 میں نے تو سنا، اور ایک دن میں گیا تو اس کا پتھر میں نے ہاتھ میں لیا، اتنا وزنی ہے جیسے 5-10 کلو کا پاٹ ہوتا ہے نا، باجے پتھر تو فسفسے ہوتے، لیکن اس پہاڑ کا پتھر ایسا وزنی ہے جیسے 10 کلو کا پاٹ۔ ایسا ایک سبحان اللہ کا ثواب پورے احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے، تو جس کے نامہ اعمال کے اندر 30 لاکھ سبحان اللہ کھانے اور ستو کے درمیان کی بچت کے اوپر جس نے اپنی زندگی میں عمل کیا ہوگا، اس کو آخرت میں کتنا بڑا ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ یہ کس بات پر ملا؟ ایک گناہ کے چھوٹنے پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہماری بات چل رہی تھی ہوا کیا، نامحرم پر نگاہ جس نے بھول سے بھی نہ ڈالی ہو، وہ میری جنازے کی نماز پڑھا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کتاب میں لکھا ہے جو شیخ نے، ایک مرتبہ اپنی چھت کی طرف دیکھا تو ایک نامحرم عورت پر نگاہ پڑ گئی۔ اس کے بعد سے انہوں نے 20 سال تک اپنی چھت کو نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ پھر نگاہ پڑ جائے گی۔ اپنے آپ کو اتنا بچا کر چلے، یہ ہدایت کے اسباب ہیں۔ جب میں اور آپ اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ موقع اللہ نے دیا ہے، اگر میں اور آپ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تو پھر اللہ پاک وہ تمام کیفیت عطا فرمائیں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ 16 دن میں 16 قرآن پاک ختم کیے، اور ہمارے یہاں ایک نوجوان ہے، وہ یہاں سے ایک جگہ روزانہ جاتا ہے 25, 30, 40 کلومیٹر، آتے جاتے پورا دن کے اندر ایک قرآن پاک آج بھی ختم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولو؟ آپ کو ہوگا کہ یار ہمارا تو رمضان میں بھی بہت مشکل سے 1-2 قرآن ہوتے ہیں، اور یہ روزانہ اس کو چسکا لگ گیا۔ ہمارے یہاں ایک آدمی تھا، رات کو 12 بجے وہ آتا تھا۔ ایک دن میں کہیں سے آیا، گولا کو آئس کہتے، گولا کہتے ہیں اس کو، شربت ڈال کر وہ بیچتا تھا، اس کی 4-5 لاریاں تھی۔ میں نے کہا تو 12 بجے آیا؟ بولے مولانا میں تو ابھی 2-2.5 گھنٹے اور شربت بناؤں گا، نہ کل کے شربت بناؤں گا، نہ چاشنی بناؤں گا۔ 2 بجے میں سوتا ہوں، صبح 7 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ کتنے گھنٹے سوتا ہوگا؟ تو 7 بجے اٹھ کے کیا کرتا ہے؟ بولے برف لینے جاتا ہوں، اور پھر اس کی وہ سلی آتی ہے نا جس میں اور سب چیزیں لاتا ہوں اور شربت تیار کرتا ہوں۔ پھر بولے 9 بجے یہ اسکول، 10 بجے یہ اسکول، 11 بجے یہ اسکول، 12 بجے یہ مارکیٹ، 1 بجے یہ ہوتے ہوتے میں ابھی روزانہ 12 بجے ریٹرن ہوتا ہوں۔ کتنے سال سے کرتا ہے؟ بولے باپ دادا کے زمانے سے، میرے ابا بھی یہ کام کرتے تھے، اور میں بھی 18-20 سال سے تو میں بھی کرتا ہوں۔ جس کو چسکا لگ جاتا ہے اور روزانہ کتنے گھنٹے لگاتا ہے بولو؟ ارے بولو نہیں یار، 19 گھنٹے لگے۔ رات کو 2 بجے فارغ ہوگا اور صبح 7 بجے بولو۔ ایک مرتبہ میں ٹرین میں جا رہا تھا، اوپر کے پاٹیے پر بیٹھا قرآن پڑھنے کے لیے، ایک آدمی نے کہا مولانا معاف کرنا آپ نیچے آ جاؤ، ایک آدمی یہاں سوئے گا۔ ارے بھئی یہ کوئی ریزرویشن نہیں ہے۔ بولے ریزرویشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اپ ڈاؤن کرنے والوں کا ڈبہ ہے، اور ایک آدمی احمدآباد سے روزانہ بمبئی، احمدآباد سے بمبئی نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے۔ پھر میں نے اس کو پوچھا کہ کب جاتا ہے؟ بولے گاندھی دھام احمدآباد سے 3 بجے چلتی ہے، رات کو کتنے بجے چلتی ہے؟ یہ صبح 7 بجے سورج آتی ہے، اور 10 ساڑھے 10 بجے بمبئی پہنچتی،
یہ 11 بجے ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں سے 4:30 بجے چھوٹتا ہے، یہ 5 بجے بیٹھتا ہے اور رات کو 1:30 بجے احمد آباد پہنچتا ہے، 3 بجے نکلتا ہے اور رات کو کتنے بجے پہنچتا ہے؟ کتنے گھنٹے ہوئے؟ 22.5 گھنٹے اس کو لگ گئے. اور میں نے کہا کتنے سال سے؟ بولے 20 سال سے تو چلتا ہی ہے. پھر وہ آیا تو میں نے دیکھا واقعی میں فوراً آ کر سو گیا. وہ اپنی نیند کہاں پوری کرتا ہے؟ یہ کیا لگ گیا اس کو؟ ارے بولو نا یار، چسکا لگ گیا. اللہ کرے چسکا ہم کو ایمان اور اعمال اور اللہ کے دین کی محنت کا لگ جاوے. تو یہ کہاں ہے؟ یہ کیا نام تمہارا؟ انیس بھائی کہاں ہے؟ وہ تو جماعت میں. پھر 2 مہینے کے بعد کوئی رشتہ دار کی شادی تھی، انیس بھائی کے گھر آئے. ارے بھائی انیس بھائی کہاں ہے؟ تو پھر سے دوسرے چلے میں چلے گئے. پھر تھوڑی دیر ہوئی، 2-3 مہینے ہوئے کہ کوئی آیا، انیس بھائی کہاں ہے؟ تو کیا کہا؟ ارے بولو نہیں یار، تو چلے میں چلے گئے. تو کیا لگ گیا؟ ارے بولو نہیں یار، یہ چسکا لگنا چاہیے. لوگ 7 گشت کرتے، کتنے ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ارے بھائی بزرگوں کی طرف سے تو 2 گشت ہے، یہ کیوں 7 گشت کرتے ہیں؟ ارے بولو. اللہ کرے چسکا لگ جاوے میرے کو اور آپ کو بھی. یہ جب دعوت کی مبارک محنت کا عمل کریں گے، یہ اس کے لیے ہے تاکہ اللہ کرے ہم کو بولو کیا لگ جاوے. اس کے لیے آپ کہو کہ 1 مرتبہ 4 مہینے لگا کر چسکا لگ جاوے. جب تک کہ چسکا نہیں لگے وہاں تک کیا کرنا پڑے گا؟ ارے بولو 4 مہینے لگانے پڑیں گے. اپنے وہ باتیں سب ادھوری رہ جائے گی. تو وہ جو ہاں چلو جنازے کی نماز تو 4 اعلان ہوئے، کتنے؟ میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھے گا جس کی بالغ ہونے سے لے کر آج تک تکبیر تحریمہ نہ گئی ہو. میری جنازے کی، میرے حضرت کی جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے گا کہ جس کی کبھی اثر کی سنت ہے. میرے حضرت کی جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے گا جس کی بالغ ہونے سے لے کر آج تک تہجد. اور میرے حضرت کی جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے گا جس نے کبھی بھول سے بھی نامحرم کو. اب وہ انتظار، لوگ اعلان ہوتا رہا. ایک نوجوان آگے بڑھا جس کے چہرے پر کپڑا تھا، اس نے جلدی سے نماز پڑھائی. نماز کے بعد کچھ لوگ نوجوان کی طرف آگے بڑھے، کچھ لوگوں نے جنازہ اٹھا کے آگے بڑھ گئے. کون ہے بھائی ایسا نوجوان کہ جس کی کبھی تہجد نہیں چھٹی، جس کی اثر کی سنتیں نہیں چھٹی، جو کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا اور جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی؟ تو کون ہے؟ یہ دلی کا گورنر ہے شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ. یہ کون ہے؟ کتنا بڑا. لیکن وہ بھی اپنا آپ کو فارغ کرنا چاہے تو بولو. تو پھر ہم یوں کہ یار اپنے تو بہت مشغول ہے، ہم تو نہیں. یہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہم تمام کو بھیجا ہے. تو وہ جو کانوں میں روئی ڈالی تھی کس نے؟ طفیل ابن عمرو دوشی نے. اس نے سوچا کہ یار میں بھی تو کیا ہوں، بات سمجھدار سے چلی تھی نا وہاں، میں بھی تو سمجھدار ہوں. اب اس نے روئی نکالی. وہی ہدایت کا موقع تھا. جو آج تم آئے ہو وہ کائے کا موقع ہے؟ وہ ہدایت کی اڑی. کہتے ہیں نا اڑی چکے 100 برس جیوے. یہ وہ ہے، یہ وہ گھڑی ہے. تو انہوں نے جیسے ہی روئی تو اللہ کا کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. کیا کہتے ہو آپ؟ کیا دعوت دیتے ہو؟ آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے خطبہ پڑھا. دل میں پیوست ہو گیا. پھر اللہ کے نبی تو چلے گھر کی طرف، تو یہ بھی پیچھے پیچھے بولو کیا لگ گیا ان کو بھی؟ ایمان کا، قرآن کا چسکا لگ گیا پیچھے پیچھے. پھر سے سنا ہو اللہ کے نبی نے پھر دعوت دی، پھر قرآن پڑھا. آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا. آدمی کا بولو، قرآن پڑھنے سے پیٹ بھرتا ہے؟ ماں باپ کو دیکھنے سے پیٹ بھرتا ہے؟ آسمان کو دیکھنے سے آدمی اکتاتا ہے؟ بیت اللہ کو دیکھ، ایسی بہت سی چیزیں کہ جس سے آدمی کا پیٹ بولو. اب وہ گئے اور انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ نہیں حق بات ہے.
اے اللہ کے نبی اب میں کیا کروں؟ جاؤ اپنے خاندان کو دعوت دو. اب یہ گئے, سب کو دعوت دی, کسی نے قبول نہیں کیا, واپس آئے. اے اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا کر دو, بد دعا. نہیں, میں کس کے لیے آیا ہوں؟ رحمت للعالمین ہوں, میں کیسے بد دعا کروں گا؟ جاؤ پھر سے محنت کرو. پھر سے محنت کرنے کے لیے گئے. بیوی کو اللہ پاک نے توفیق دی, والد قبول ہوئے, بھائی قبول ہوئے, چچا ہوئے, پڑوسی ہوئے. 80 گھرانے کو لے کر آ گئے. کتنے بولو؟ ہاں, یہ وی آئی پی تھے. کون تھے؟ بہت بڑے شاعر تھے, جیسے آپ لوگ بھی وی آئی پی ہو نا, وہ سب بھی وی آئی پی تھے. انہوں نے بھی سوچا کہ نہیں اب محنت کر لے, اور محنت کا رخ دنیا نہیں تھی, یہ تو ختم ہو جائے گی. کسی کو آج 2 روٹی کھلا دی, شام کو کیا ہوگا بولو؟ بھوک لگ جائے گی. آج کسی کو کپڑا دے دیا, سال کے بعد تو پھٹ جائے گا. یہ وہ کام کر کے آئے کہ جس کی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی پیاس اور بھوک سے اللہ پاک بولو حفاظت کرے گی. 80 گھرانے کو لے کر آئے, اور اسی میں سے شیخ الحدیث کون؟ ایسا کون؟ اس کو رکھ دو, ابھی تو چلتا ہی رہے گا پوری زندگی. لوگ نیند میں بھی سونے نہیں دیتے, سونے دیتے. پھر میرے کو ابھی ایک نے فون کیا, بول صاحب سوتا تو نہ تھی, ابھی جگہ ہے پچھے تو میں نے پوچھے تھے کہ سوتا تھا. یہ ابھی کی بات کرتا ہوں, میری بہن کا فون آیا تھا. سوئے تو نہیں تھے؟ سوئے تھے, اب کیا کریں, یہ تو سونے بھی نہیں دیتا. تو 80 گھرانے میں اللہ پاک نے شیخ الحدیث جو تھے, کون؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تھے جن کی سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہے, سب سے بڑے راوی ہے, سب سے زیادہ حدیثوں کا ذخیرہ ان کے ہاتھوں سے ملا ہے. وہ کس کی برکت سے ملا؟ تو فیل ابن عمرو دوسی. تو اللہ پاک نے ہم تمام کو وی آئی پی لگایا ہے. ہماری اپنی صلاحیتیں ایسی جگہ لگے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد. بھائی اللہ نے رسوخ دیا ہے, اللہ نے, لوگ ہماری باتوں کو سنتے ہیں تو لوگ دنیا میں اس کو استعمال کرتے. جانے 50 آدمی نے دیکھ ضرورت ہے تو 50 آدمی لے جاتے رہے. ارے یہ تو ٹیمپریری ضرورت ہے. ہماری برکت سے گشت زندہ ہو, ہماری برکت سے نمازیوں کی تعداد بڑھے, ہماری برکت سے لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کے احکامات آوے, گھروں میں تعلیم کے حلقے لگے, مستورات کی اجتماع میں جاوے, اور ایک عمومی اللہ پاک نے رسوخ دیا ہے, اللہ پاک نے ہم کو بڑا بنایا ہے. کلکم رائن کلکم رائن. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے, اور قیامت کے دن اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھ ہوگی. تم گاؤں کے بڑے تھے, سرپنچ تھے, ڈاکٹر تھے, وکیل تھے, انجینئر تھے, تمہاری لوگ بات سنتے تھے, تم نے اس کے اوپر کیا محنت کی؟ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. تم میں سے جو آدمی اپنا ذمہ دار کے ساتھ چلے گا, اس کے ماتحتی کے متعلق اللہ پاک ہم سے سوال کریں گے. تم کو ہم نے اتنا بڑا بنایا, 500 آدمی کا بڑا بنایا, 5000 آدمی کا بڑا بنایا, تم نے اس کے متعلق کیا جواب؟ ہمارے پاس کوئی جواب. ایک محنت ہے اللہ پاک کی طرف سے. اگر میں نے اور آپ نے اس محنت کو اچھی طریقے سے ادا کر لی اور اپنی زندگی کو وصول کر لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی. بولو یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. آگے اللہ پاک یہ فرماتے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم سمجھدار ہو, اللہ کہتے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم, یہ تمہارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. تو ہماری بات چل رہی تھی سورت کے سخیر کی. ارے بولو, لمٹ اور ان لمٹ کی بات چل رہی تھی نا, وہ رہ نہیں جاوے. تو وہ مالدار دیتے 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 بولے اس کا پیٹ بھر گیا. اب وہ آدمی آیا, 1 روپے کا سوال ہے, بولے نہیں ملے گا. وہ بھی ضدی تھا. کیا تھا بولو؟
اس نے بھی کہا کہ بغیر 1 روپے کے میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں. ایک دوسرا فقیر وہاں سے گزرا, اس کو تعجب لگا کہ یار یہ گھر کے اوپر بھی تو مانگنے کے لیے بیٹھا, یہ تو سب کو دیتا ہے. ارے بھائی پنچ مہار اور گودرا کے اندر آ کر تشکیل کرے اور کوئی کھڑا نہیں ہوئے تو تعجب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو نہیں یار انیس بھائی, ارے بولو نہیں یار. اس کو تعجب ہوا کہ یہ گھر میں تو, ارے بھائی 1 روپے کا سوال تھا لیکن وہ سیٹھ صاحب ناراض ہو گئے. کتنا؟ 1 ہی روپے کا سوال تھا. تو وہ دوسرے والے فقیر نے 1 روپیہ جیب میں سے نکالا, اپنے جیب میں سے نکالا, اور اس کو کیا کہا, لے پکڑ 1 روپیہ, چل جا. اس کا تو سوال پورا ہو گیا. دوسرے والا فقیر اس کی جگہ پر بیٹھ گیا. وہ ایک فقیر چرخا صاحب تو چلے گئے نا. اب یہ دوسرا فقیر آ کر بولو, ارے بولو نہیں یار. اب وہ شیخ صاحب کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا. ہوتا ہے نا, اللہ نے مال دیا, لوگوں کو کھانے کے فانفے اللہ نے گونے بھر کے دی, لوگوں کو بیماریوں میں مبتلا کیا اللہ نے صحت دی, لوگ جھوپڑی میں رہتے اللہ نے ہم کو مکان دی. ارے وہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو تھوڑی دیر کے بعد سیٹھ صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوا. ارے یار وہ 1 روپیہ بیچارہ مانگتا تھا اور میں نے اس کو نہیں دیا, وہ 1 کا سکہ لے کر آیا. لو بھائی معاف کرنا. فقیر بدل گیا, بات بدل گئی. بولو, فقیر بدل گیا, بات بدل گئی. کیا ہوا؟ اب تو 10 روپے کا سوال ہے. تو ان کا غصہ تو وہ نرم تو تمہارے جیسے. ارے بولو نہیں یار. وہ پھر گھر گیا اور 1 روپے کا سکہ سائڈ پہ رکھا اور 10 کی نوٹ لے کر آیا. اے بھائی, یہ جب اٹھا 10 روپے لے کر, تو فقیروں کو فقیروں کے اڈے معلوم ہوتے ہیں. معلوم ہے, ہم لوگ ایک مرتبہ حج میں گئے تو کچھ کاغذ لکھانا تھا, ہمارا ٹور آپریٹر ملے نہیں. ایک نے کہا مولانا یہ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جب معذورین کا کام شروع ہوا تو کہاں ڈھونڈے ان کو جو کان سے بولتے, سنتے نہیں, زبان سے بولتے نہیں. تو ایک نے کہا سوپاری گلی ہے نا تمہارے صورت میں, وہ چوک بازار کے پیچھے. بولے وہاں رات کو سب بیٹھے رہتے اور اشارے کرتے ہیں. تو ہر ایک کے اڈے, تو اس فقیر کے بھی اڈے تھے. تو یہ دوسرے والا فقیر پہلے والے فقیر کے پاس اس کے اڈے میں گیا اور اس کو انگلی بتا کر یوں کہتا ہے, دیکھ میں نے 1 روپیہ خرچ کیا, اللہ نے 1 کے کتنے دیے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. جو 1 لے کر آئے گا اللہ 1 کے کتنے دیں گے؟ لیکن اس نے بجائے 1 روپیہ, چونکہ پہلے چلا چلا چلتا تھا, جب تک کہ چرخا صاحب بیٹھے تھے وہاں تک کتنا چلتا تھا. تو تم نے تو مان کے نہیں دیا, تو پھر دوسرے فقیر نے اپنی زبان اور اپنا لفظ بدل دیا. اب بجائے چلے کے کتنا ہو گیا؟ ارے بولو. اس فقیر نے کیا کہا؟ فقیر بھی بدل گیا, بات بھی بدل گئی. تو اپنے بھی کیا ہو گیا؟ فقیر بھی بدل گیا, بات بھی. بولو. تو تم بھی نیت کرو گے انشاءاللہ ہم سب بھی 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ پورا